بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ کل آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تھی جس میں اس بات کی وضاحت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی بھی حادثے کے موقع پر ماتم کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ جو شخص چہروں کو پیٹے، گریبان کو چاک کرے، جاہلیت کی پکارے، میت کے ان اوصاف کو بیان کرے جو میت میں موجود ہی نہیں تھے، تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں، یعنی وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کچھ احباب کی طرف سے یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب، جب کوئی حادثہ آتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں، رونا تو آتا ہی ہے، کیا شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت رونے سے منع نہیں کرتی ہے، شریعت آنسو بہانے سے منع نہیں کرتی ہے، شریعت نے منع کیا ہے ماتم کرنے سے، ورنہ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہوگی، کوئی حادثہ پیش آئے گا، کسی کا انتقال ہوگا تو رونا بھی آئے گا، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، آپ روتے ہیں، اور آپ اپنے غم کا اظہار اس طرح فرماتے ہیں: یا ابراہیم انا بفراقک لمحزون، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائیگی سے غم زدہ ہیں، ہمیں تمہاری جدائیگی کا احساس ہے۔ لہذا اگر آپ کے کسی قریبی کا، رشتہ دار کا، والدین کا، بیوی بچوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کو رونا آئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رونا چاہیے، رونے سے غم ہلکا ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، مگر اس پر ہمیں ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا یا سر کو دیوار میں مارنا، میت کے اوصاف کو طرح طرح سے بیان کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، شریعت نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور یہاں تک فرما دیا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو دائرے میں رہ کر ہی اپنی مصیبت پر، پریشانی پر غم کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔